یہودیوں کا 8 روزہ جشن جسے ہنوکا یا چنوکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہنوکا جسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ ہنوکا عبرانی زبان میں جس کا مطلب ڈیڈیکیشن ہے۔ عبرانی کیلنڈر کسلیو کے حساب سے 25 تاریخ کو شروع ہوتا ہے اور عام طور پر یہ نومبر یا پھر دسمبر میں آتا ہے۔ 2000 قبل مسیح میں جدہ جسے لینڈ آف اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، وہ شام کے سیلیوسڈ امپائر کے بادشاہ انتیوچس III کے کنٹرول میں آ گیا، جس نے وہاں رہنے والے یہودیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور عبادت کرنے کی اجازت دی، لیکن بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ قدیم ذرائع کے مطابق اس نے یہودی مذہب کو غیر قانونی قرار دیا اور یہودیوں کو یونانی دیوتاؤں کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ 168 قبل مسیح میں اس کے سپاہیوں نے یروشلم پر حملہ کر دیا، جس میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور ساتھ میں سیکنڈ ٹیمپل کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ اس کے نتیجے میں یہودی جنگجوؤں کے ایک گروپ نے بغاوت کی جسے میکابیز کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد یہودی پادری میتاتھیاس اور اس کے 5 بیٹوں کی قیادت میں انٹیچوس بادشاہ کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت شروع کر دی گئی۔ جب 166 قبل مسیح میں میتاتھیاس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے یہودا نے قیادت سنبھالی۔ 2 سال کے اندر یہودیوں نے کامیابی سے شامیوں کو یروشلم سے نکال دیا۔ یہودا نے اپنے پیروکاروں سے سیکنڈ ٹیمپل کو صاف کرنے، اس کی قربان گاہ کو دوبارہ تعمیر کرنے اور اس کے مینورا کو روشن کرنے کے لیے بلایا۔ دراصل ہنوکا سیلیوسڈ سلطنت پر یہودی مکابیوں کی فتح اور یروشلم میں دوسری ہیکل کو دوبارہ مرمت کرنے کی یادگار ہے۔ ہنوکا کی کہانی سب سے مشہور پہلوؤں میں سے ایک تیل کا معجزہ ہے۔ جب مکابیوں نے مندر میں مینورا کو روشن کرنے کی کوشش کی تو انہیں صرف اتنا خالص زیتون ملا کہ وہ 1 دن تک جلتا رہے، جبکہ معجزانہ طور پر تیل 8 دن تک چلتا رہا۔ اس معجزے کو منانے کے لیے یہودیوں نے ہنوکا قائم کیا۔ یہ ایک 8 دنوں تک جاری رہنے والا تہوار ہے، جس کے دوران ہر رات مینورا پر ایک موم بتی جلائی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہنوکا خاندانی اجتماعات، عبادات، کھیلوں اور تحائف کے تبادلے کے ساتھ ایک تہوار کے موقع میں تبدیل ہو گیا۔